بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر راہ دکھانے والا رہنما، راہ دکھانے والا خضر۔ اب سلطنت کے بعد جو اگلی سب ہیڈنگ ہے خضر راہ کی، سرمایہ و محنت۔ یہ دنیا کے سارے یہ پروگریسو، یہ لبرلز، یہ ساری زندگی یہ مصرع نہیں سوچ سکتے جو اقبال نے اس پر اس نظم میں اظہار خیال فرمایا کہ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات۔ اب یہاں بندہ مزدور سے دنیا کا ہر وہ شخص مراد ہے، میرے جیسا بھی، جو کام کر کے اپنی تنخواہ لیتا ہے، وہ بندہ مزدور ہے، چاہے وہ سڑک پر کام کرنے والا ہو، چاہے وہ پرائیویٹ کام کرنے والا ہو اور فیکٹریوں میں کام کرنے والا ہو۔ اسی کے اوپر نہ جانے دنیا میں کارل مارکس کی ساری فلسفی، رشین ریولوشن، یہ سارا اس بیک ڈراپ میں آپ ذرا اسے دیکھیے کہ بندہ مزدور، شکاگو کے وہ جو یوم مئی جہاں جو منایا جاتا ہے، یہ سب آپ اکٹھا کریں اور بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات ہے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر۔ ہائے ہائے ہائے، وہ تیری محنت کو کھا گیا کوئی اور، سرمایہ دار ہیلا۔ یاد رکھیے جمہوریت اور سرمایہ داری کا تال میل ایسا ہے کہ جیسے جیب و گریباں کا ہے، جیسے زندگی اور سانس کا ہے۔ سرمایہ داری کھڑی ہی دراصل اس بات پہ ہے کہ کس طرح لوگوں کے حقوق غصب کیے جائیں، دولت سے دولت کو کیسے کمایا جائے۔ ہے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، یہ بہانے بنانے والا سرمایہ دار تجھے کھا گیا۔ شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات، یعنی تیری قسمت کا فیصلہ شاخ آہو، جیسے ہرن کے سینگوں میں کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھ دیں، کوئی روٹی رکھ دیں اور صدیوں اور تجھے وہ جنگل میں پھر رہا ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات، دستے دولت آفریں کو وہ ہاتھ، دستے دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جس طرح دے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ کہ تیری محنت، تیرا سرمایہ، تیرا پیسہ، اور تجھے اس کی اجرت یوں ملتی ہے جیسے تجھ پہ احسان کیا جا رہا ہے۔ تجھے مزد، تیری یہ جو تجھے محنت کا صلہ مل رہا ہے، اول تو یہ پورا ہی نہیں، اول تو اصل جو ہے وہ سرمایہ دار ہیلا گر کھا رہا ہے، لیکن جو تجھے دے رہا ہے وہ بھی تیرے احسان کر کے، ورنہ تیری ایکسپلینیشن ہو جائے گی، ورنہ تجھے ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ تیرے احساسات و جذبات بھی میرے تابع ہونے چاہیے۔ یہ جو رب کو جو بندگی چاہیے وہ یہ 2 ٹکے کا سرمایہ دار آپ سے طلب کرتا ہے۔ دیکھیے اہل ثروت جس طرح امیر آدمی غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اس طرح وہ سیٹھ جو ہے پیسے بانٹتا ہے۔ اور ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو ہے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ یعنی ساحر الموت ایک قلعہ تھا، ایک قلعہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ حشیشینز، اس پہ بڑا کام ہوا ہے، اس پہ بڑا یہ تفصیلی بات ہے۔ حشیشینز جو حسن بن صباح کے قلعے میں وہ جو خیالی جنت دوزخ دکھاتا تھا، تو وہ دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ وہ کس طرح ان کو برگ حشیش پلا کر اور وہ ان کو نشے کی مسکرات دے کر وہ کس طرح اپنے کام کو حسین عورتیں دے کر اپنے کام پر آمادہ کرتا، اور ان سے بڑے بڑے اس نے کام کروائے۔ عالم اسلام کی اتنی عظیم شخصیات کو اس حسن بن صبا یہودی نے قتل کروایا کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں۔ یعنی نظام الملک طوسی جیسا بے ضرر آدمی جس نے درس نظامی بنایا تھا اور وزیر اعظم تھا وہ اس دور میں، تو اس کو بھی قتل کروایا اور نہ جانے کیا کیا۔ تو ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو ہے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ اور نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ،
خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ اور میرے دوستو، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اقبال کیا فرما رہے ہیں اور کس طرح بولڈلی، دلیری سے یہ آپ کی اب ان موضوعات پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ نسل جو فوک ہے، میری نسل، جیسے یہ سیمیٹک جو ہیں جن کو سریانی اور ایرینز، اور جن کو یہ ہٹلر نے جو مارا کہ بھی تمہاری نہیں برتری، برتری میری ہے، اور پوری یہودیت جو ہے وہ نسل پہ کھڑی ہے۔ یہودی آپ بن نہیں سکتے، یہودی کے گھر میں آپ پیدا ہوں گے تو آپ یہودی ہیں، ورنہ تو نسل کتنا بڑا ایک دنیا میں ایک مسئلہ تھا اور چلتا آ رہا کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے تو کیا اس کو مار دو، وہ انسان نہیں ہے۔ نسل، قومیت نہیں جی میری قوم سے نہیں ہے۔ کلیسا کی حکومت، وہ چرچ اور پیپل سٹیٹس کا سارا بیک ڈراپ اس میں آتا ہے۔ پھر سلطنت بن گئی جی، اچھا تہذیب، یہ ہماری تہذیب ہے، حالانکہ مغربی تہذیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ نامکمل تہذیب ہے۔ یاد رکھیے، تہذیبوں پر جب گفتگو ہوگی، ہندو تہذیب مکمل ہے، اسلامی تہذیب مکمل ہے، چینی تہذیب مکمل ہے، لیکن ان کی تہذیب نامکمل ہے۔ اس پہ کسی اور نشست میں بات ہوگی۔ تو خواجگی نے خوب چن چن، یہاں خواجگی سے مراد یہ کلونیل پارز ہیں، یہ جو دنیا میں اصول بناتے ہیں، یہ جس طرح آج کل کا ڈیجیٹل ریولوشن آ گیا اور اس سے پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے۔ کٹ مرض ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ یعنی زندگی جیسی قیمتی شے کو تو نے شکر کی لذت میں اور نشے کے اس خمار میں تو نے گوا دیا، وہ خیالی جنتوں میں تو پھرتا رہا، زندگی کی طرف تو نے توجہ نہ دی۔ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ یعنی مکر کی چالوں میں، الٹی سیدھی چالوں سے، جھوٹ سے اور افسوں سے اور لوگوں کو مکر و فریب سے تو نے سرمایہ بھی اکٹھا کر لیا اور تو بازی لے گیا، بازی جیت گیا۔ اور مزدور جو بندہ مزدور ہے وہ سادہ ہے، وہ سیدھا ہے، وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن وہ مات کھا گیا اس بازی میں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو خدا کا آخری پیغام ہے، اور تو اس زمین پر خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے، یہ نسل میں، قومیت میں، جمہوریت میں؟ اور ایک بندہ خدا چاہیے جو لوگوں کے لیے امن و امان پیدا کرے اور لوگوں کی روٹی کا مسئلہ حل کرے۔ وہ تو پاکستان حل نہیں کر سکا، جبکہ علامہ صاحب اس پر متفق تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ ایک آزاد وطن کے حصول کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ ان کی سوچ کا مرکز و محور تھا۔ لیکن کیا ہم وہ منزل پا سکے، اس کا جواب آپ دیں گے۔ ابھی یہ حصہ جو ہے وہ آدھا رہتا ہے سرمایہ و محنت، لیکن یہ اگلے نشست میں آپ سے اس پہ گفتگو ہوگی۔ خدا را اپنے سوالات مجھے جس طرح آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں اسی طرح بھیجتے رہیں، مجھے بتائیں کہ جو جو خامیاں ہیں اس میں اس کو ہم دور کریں، اور ایکسپلینیشن شاعری کی کیا ہو، اس سے لطف اندوز ہوں ان خیالات سے۔ 100 کتابیں پڑھ کر جو چیزیں آپ کو ایک چیز سمجھ آتی ہے وہ ایک ایک مصرے میں یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ شکریہ۔